السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مجھے پکارو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں آپ کی پکار کو سنوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حاجات کے متعلق سوال کرنا، اللہ کے سامنے اپنے پریشانی اور مصیبتوں کو ظاہر کرنا، اللہ کے سامنے دعا مانگنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ ہم کسی اور کے سامنے دعا کرنا شرک ہوگا، کسی اور کے سامنے ہم مدد طلب کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اس کے جو قوت، اس کی طاقت ہے، اسے گھٹا کر کسی اور کو ہم وہ لائق سمجھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے۔ اس وجہ سے دعا کے متعلق آپ بہت ہی زیادہ توجہ میں رہیں، دعا کے متعلق آپ بہت ہی زیادہ حساس رہیں اور احساس میں رہیں کہ آپ کہیں ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی اور کے سامنے دعا نہ کریں، جس کی وجہ سے آپ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دعا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے، اور دعا انسان اکثر کیا کرتا ہے، اکثر اپنے پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور انسان یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ اللہ سے دعا کی ہے مگر ہماری دعاؤں کو اللہ نہیں سنتا ہے۔ اس طرح نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار، ہر جانور، ہر پرندے چرندے، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ پکار سنتا ہے۔ تو ضرور اشرف المخلوقات انسان، خاص طور پر مسلمانوں کی دعا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا سننا اور دعا کا قبول کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، مہلت ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، مگر اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مناسب سمجھتا ہے، جو چیز اسے دینا چاہتا ہے وہی چیز دیتا ہے اور اسی وقت قبول کرتا ہے۔ اگر انسان کو ہر چیز عطا کرتی جائے، وہ نافرمان ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزوں کو جان بوجھ کر روکتا ہے، اور کئی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نہیں چاہتا وہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے کہ اگر ہم پر کوئی ظالم حکمران ظلم کر رہا ہو، ہم پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہو، ہم پر کوئی دشمن جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہو اور ہم کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہو، اس وقت ہم اللہ سے کیسے دعا کریں؟ ہم اس وقت اللہ کو کیا دعا مانگیں؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ ان چیز کے متعلق ہم بات کریں۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے، تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ مسلمان صرف نام سے نہیں ملتے، بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے مسلمان بنتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایک حدیث ہے جو ابو داود میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انسان کسی دشمن کا اندیشہ ہو، کسی ظالم حکمران کا ظلم ہو، کسی ڈاکو یا کسی چور کا دباؤ ہو، کسی بھی طرح کا انسانوں کی طرف سے مشکل کا موقع ہو، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کافی سمجھتے ہیں۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں، جب وہ ہمارا مقابلہ کرے، اگر وہ ہمارے مصیبت کے لیے ٹوٹ پڑے، ہم پر ظلم کرنے، دشمنی ظاہر کرنے کے لیے ہمارے سامنے آ جائے، ہم پر وہ کسی بھی طرح کی زیادتی کرے، تو ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں، تجھے ان کے مقابلے میں کافی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کا مقابلہ کرے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کا ہو جائے، کسی کی حفاظت کرے، تو ساری دنیا مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اسی کا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اے اللہ ان کے جو شر ہے، ان کا نقصان ہے، ان کا جو ضرر ہے، ان کے جو کچھ ہم پر آنے والی مصیبت ہے، اللہ اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اس شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے بہت زیادہ سازشیں کیا کرتے تھے، جو مکے کے کفار مشرکین مدینے پر قبضہ کرنے اور ان کو مسلمانوں کو مٹا دینے کے جو مکر و فریب جو ان کے پلانس
سانس چلتے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں، خاص طور پر ہماری ملک کی بات اٹھائیں تو یہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہے، مسلمانوں پر ظالم حکمران ہے، مسلمانوں پر دشمن کا تسلط ہے، تو اگر یہاں پر ہم اس دعا کو پڑھیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت ضرور نازل ہوگی۔ ہاں ہم صحیح طریقے پر ہوں، ہم ہمارا حق ادا کرتے رہیں، ضرور اللہ تبارک تعالیٰ اپنا حق ضرور عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ اور ایک بہت جامع حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مصیبت سامنے آ ہی جاتی، جب انسان مصیبت کو دیکھ لیتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، جو کہ بہت زبردست وکیل ہے، یعنی بہت زبردست ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا، بہت ہی عدل و انصاف والا ہے۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن کی آیت بھی نازل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھایا ہے، اور اللہ کے رسول کو اس وقت دعا سکھایا جب دشمن سامنے، جو دشمنوں کی تعداد تھی، جو فوج تھی وہ بہت زیادہ تھی اور اللہ کے رسول کی فوج بہت کم تھی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول کی دعا سکھائی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جب بھی انسان کو اس طرح دشمن سامنے آ جائے، مصیبت نظر آنے لگے، اس وقت ہم صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کوئی ہمارا مددگار نہیں بن سکتا، تو اس وقت یہ کلمات اپنے زبان پر لانا چاہیے، اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل۔ اور بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے، بہترین عدل انصاف کرنے والا ہے۔ تو ان دعاؤں کو اپنے زبان پر جاری رکھیں، ایک دم عام بنائیں۔ جب انسان ان دعاؤں کو بار بار پڑھتا رہے گا، دعاؤں کا بھی اسے دعا کرنے کی بھی توفیق ملے گی، اور باقاعدہ صحیح دعا وہ اللہ کے سامنے کر سکتا ہے۔ جب انسان ان دعاؤں سے دور ہو جائے تو ضرور انسان کسی اور کے سامنے مدد طلب کرے گا اور کسی اور سے پناہ لے گا، اور یہ الفاظ اسے یاد بھی نہیں رہیں گے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے دشمنوں یا اپنے جو خلاف میں مصیبتیں آنے والی ہیں، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔